بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 25 برس کی سرکاری ملازمت کے بعد آج بشیر احمد ریٹائرڈ ہوا تھا۔ وہ خوش تھا۔ دفتر والوں نے اس کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی جس میں اس کے محکمے کے کافی لوگ شریک تھے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی خدمات کو سراہا اور اسے ایک شیلڈ بھی دی۔ وہ شیلڈ لے کر خوش تھا اور گھر آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب وہ باقی زندگی کیسے گزارے گا۔ پوتے پوتیاں کھلایا کروں گا، اب کوئی نوکری ووکری نہیں کرنی، بہت کما لیا۔ 5 بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بچے کھلاؤں گا، گھر کے سودے سلف لا دیا کروں گا، کتابیں پڑھا کروں گا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے ملیں گے انہیں بینک میں جمع کرا دوں گا، کچھ منافع ملتا رہے گا، پینشن بھی ملے گی، میرے لیے یہ رقم کافی ہوگی۔ اور میں نے اب پیسوں کا کرنا بھی کیا ہے، بیٹے بہو کے کام ہی آئیں گے۔ بشیر احمد یہ سوچتا ہوا ویگن سے اترا اور سڑک کی طرف چل پڑا جو اس کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سوچوں میں گھر گیا۔ اب میں مکان امجد کے نام کروں گا۔ بیٹیاں تو اپنے حصے سے خود ہی دستبردار ہو چکی ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ میں مکان امجد کے نام کروں۔ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سب کا لاڈلا۔ امجد کا خیال آتے ہی بشیر احمد کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کتنے ارمانوں اور منتوں مرادوں سے 4 بیٹیوں کے بعد امجد پیدا ہوا تھا۔ تب میں اور امجد کی ماں داتا دربار چادر چڑھانے بھی گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی بشیر احمد ایک دم سے اداس ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی کی یاد آنے لگی جسے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، کاش امجد کی ماں ہوتی تو ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی اس کے ساتھ گزارتا، ویسے ہی جیسے ہم نے زندگی کے بے شمار موسم اکٹھے گزارے۔ بڑھاپے میں شریک حیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بشیر احمد مغموم سا ہو گیا اور پھر خود ہی دل کو تسلی دینے لگا۔ میرے پاس بیٹا بہو اور ننھے منھے پوتے پوتیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی تو اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ راستے میں اس نے مٹھائی بھی خریدی۔ گھر کے قریب ہی بشیر احمد کی ملاقات میجر ریاض سے ہوئی۔ وہ بشیر احمد کا پرانا پڑوسی تھا۔ میجر ریاض نے بشیر احمد کو ریٹائرمنٹ پر مبارکباد دی اور ساتھ ہی ایک صلاح دی کہ بشیر احمد پیسہ ہاتھ میں رکھنا ورنہ قدر کھو دو گے اور ٹکے جتنی وقت رہ جائے گی۔ بشیر احمد کو میجر ریاض کی یہ صلاح بری لگی۔ تب میجر ریاض نے بشیر احمد کے تیور دیکھتے ہوئے کہا، برا نہ منانا، تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دیکھ ریٹائرڈ ہوا کہ بچوں نے بیکار سمجھ کر ایک کونے میں پھینک رکھا ہے، انہیں بوجھ لگنے لگا ہوں، نوکروں جیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میجر ریاض آپ دیدہ ہو گیا اور بشیر احمد پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ گھر آتے ہوئے وہ مٹھائی لے کر آیا تھا۔ بچے دادا ابو کہہ کر اس سے لپٹ گئے، البتہ امجد اور بہو کا موڈ کچھ ایسا نہ تھا۔ بشیر احمد کو تھوڑا تعجب ہوا۔ کیا بات ہے پتر امجد؟ بشیر احمد نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا تو امجد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بہو باورچی خانے کی طرف چل پڑی اور بشیر احمد سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رات کے کھانے پر بھی بہو اور بیٹا خاموش رہے اور بشیر احمد چپ چاپ کھانا کھا کر کمرے میں چلا گیا۔ صبح سویرے بہو کے بولنے کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی اور سارا ماجرا کھل گیا۔ یہ ابا جی کو اتنی جلدی ریٹائرڈ ہونے کی کیا پڑ گئی؟ بھلے چنگے ہٹے کٹے تو ہیں۔ اب دیکھنا امجد، سارا دن گھر پر پڑے چارپائی توڑتے رہیں گے یا میری زندگی عذاب بنائیں گے۔ آہستہ بول ساجدہ، ابا جی سن لیں گے۔ امجد نے اسے تنبیہ کی۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے ابا جی سوئے ہوئے ہیں۔ بہو اور اونچی آواز میں بولی، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے تو ریٹائرڈ ہونے کا نہیں کہا تھا، مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ امجد جھنجھلا کر بولا، آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ اپنے ابا کو سمجھائیں کہ یوں گھر نہ بیٹھیں اور کوئی کام دھندا ڈھونڈیں۔ مہنگائی میں تو بچے پالنے مشکل ہیں، ابا جی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ وہ اب کوئی اور نوکری نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجھے بتا چکے ہیں۔ امجد چڑ گیا، تو پھر وہ یہاں نہ رہیں،
ساجدہ نے جیسے فیصلہ فساد سنا ڈالا ہو۔ آخر وہ میرے والد ہیں، گھر سے تو نہیں نکال سکتا، یہ گھر بھی انہی کے نام ہے۔ امجد سمجھانے لگا۔ تو پھر یہ گھر اپنے نام کراؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ بہو نے صلاح دی۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں اور وہ میجر ریاض کی باتیں یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میرا تو آج ریٹائرمنٹ کا پہلا دن ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ پتھر سا بنا، جانے کتنی دیر سوچتا رہا کہ کیا بوڑھے والدین کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو امجد کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا، اچھے اسکولوں میں پڑھایا تھا، 5 لاکھ روپے دے کر اس کی نوکری کا بندوبست کیا، کتنے ارمان سے اس کا بیاہ رچایا تھا، پھر اس کے ہر بچے کی پیدائش پر جشن منایا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا اور اسے کبھی گرم ہوا نہ لگنے دی۔ اور اب وہی امجد، ہمارا لاڈلا بیٹا، بہنوں کی آنکھوں کا تارا، باپ کو بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ بشیر احمد کا دل بوجھل تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھا اور میجر ریاض کے گھر چل پڑا۔ اس نے آج نہ ناشتہ کیا نہ چائے پی۔ میجر ریاض کو صورتحال بتائی تو وہ کہکہا مار کر ہنسا اور بولا، بشیر میاں، تمہاری اولاد تو میرے بچوں سے بھی گئی گزری ہے، جو ایک دن کے لیے بھی تمہارا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں۔ بشیر احمد اسے حیرت سے تکنے لگا۔ دیکھ بھئی بشیر میاں، اپنا ابھی سے کچھ بندوبست کر لو، ورنہ سمجھو کہ اس بڑھاپے میں سڑکوں پر دھکے کھاؤ گے۔ آثار تو مجھے بھی ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں، بشیر احمد بڑبڑایا۔ دیکھو، مکان مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے نام ہرگز نہ لگانا اور ریٹائرمنٹ کی رقم کو اپنے پاس ہی رکھنا۔ بشیر احمد کو میجر ریاض کی صلاح اب ٹھیک لگی، مگر کچھ ہی دنوں بعد امجد نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ابا جی مکان میرے نام کر دیں، اور یہ کہ آپ کو جو رقم ملنے والی ہے وہ مجھے دے دیں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں بشیر احمد امجد کی بات سن کر خاموش رہتا اور امجد بھی یہی سمجھتا کہ اس کا باپ شاید مکان اس کے نام لگا دے گا اور کاروبار کے لیے رقم بھی دے دے گا۔ چنانچہ حالات ٹھیک رہے، مگر جس روز بشیر احمد کو ریٹائرمنٹ کے 20 لاکھ روپے ملے، اس نے ساری رقم بینک میں جمع کرا دی تو گھر میں جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ امجد سے زیادہ اس کی بیوی تلملائی ہوئی تھی۔ ابا جی، آپ کو ہم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا کہ پیسے گھر میں لانے کی بجائے بینک میں ڈال دیے؟ ہاں ابا جی، یہ تو آپ نے باپ والی حرکت نہیں کی، اپنے ہی بیٹے سے پیسے چھپاتے پھرتے ہیں۔ امجد، پر میرے مرنے کے بعد یہ سب تیرا ہی تو ہے، میں نے قبر میں ساتھ تو لے کر نہیں جانا۔ بشیر احمد نے عاجزی سے کہا۔ مریں گے تو ہی ملے گا نا، ساجدہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ بات میری سمجھ میں آ گئی، امجد طیش میں آ کر بولا۔ پتر، تجھے کاروبار کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی خاصی نوکری تو ہے تیری۔ ابا جی، پتہ ہے نا کتنی مہنگائی ہے، خالی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا جب تک آدمی کچھ اور کام دھندا نہ کرے، گھر نہیں چلتے۔ امجد زچ ہو کر بولا۔ اچھا پتر، مجھے سوچنے کا موقع تو دے۔ یہ کہہ کر بشیر احمد اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے سے اسے ساجدہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو کہہ رہی تھی، امجد، ابا جی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں پیسے اور مکان کی گرمی ہے، تو پھر ہماری کیا پرواہ ہوگی۔ بشیر احمد اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اب تو رقم اس کی زندگی کے لیے عذاب بن گئی ہے، امجد کو دیتا ہے تو بھی مشکل اور نہ دے تو بھی عذاب، کرے تو کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اپنا مکان اور رقم کسی خیراتی ادارے کے نام کر دے، ثواب بھی ہوگا اور اس خیراتی ادارے میں اسے پناہ بھی مل جائے گی۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسی نالائق اولاد سے بہتر ہے کہ کسی خیراتی ادارے میں زندگی بسر کرے۔ اگلے روز بشیر احمد کے اس اعلان نے ایک بھونچال برپا کر دیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اور رقم خیراتی ادارے کے نام کرنے جا رہا ہے۔ امجد اور ساجدہ یہ خبر سن کر سٹ پٹا گئے۔ امجد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے۔ بشیر احمد کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے گھر سے نکلنے میں ہی اپنی خیریت جانی۔ دن بھر میجر ریاض کی بیٹھک میں بیٹھا رہا اور پھر اسی شام وہ اپنی کچھ ضروری چیزیں لینے گھر گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے الوداع ہونے کی غرض سے آیا تھا،
بچوں کے لیے وہ کھانا لایا تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ امجد اور ساجدہ کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ انہوں نے بشیر احمد کو بڑی عزت سے بٹھایا، اور جب بشیر احمد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو امجد اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ ساجدہ بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بشیر احمد کا دل بھی پسیج گیا۔ ابا جی، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ ہمارے پاس رہیں گے، اور آپ بے شک اپنی تمام جائیداد کسی خیراتی ادارے کے نام کر دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا ہے۔ امجد روتا جا رہا تھا۔ بشیر احمد کی آنکھوں میں بھی آنسو امڑ آئے اور اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ وہ اب اپنا مکان اور اپنی رقم امجد کو دینے کے متعلق بھی سوچنے لگا، مگر امجد اور ساجدہ نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ انہیں بہت جلدی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ساجدہ چائے لے کر آئی۔ بشیر احمد کو کھانے کے بعد چائے پینے کی پرانی عادت تھی۔ آج چائے خلاف توقع بہت مزیدار تھی۔ بشیر احمد نے چسکیاں لے لے کر چائے پی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ چائے میں زہر نے بڑی جلدی کام کیا۔ صبح سویرے محلے میں بشیر احمد کی اچانک موت کی خبر پھیل گئی۔ امجد غم سے نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ رات کو دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ امجد نے بہنوں کو دیر سے خبر کی، اور ان کے آنے سے قبل بشیر احمد کی تدفین ہو چکی تھی۔ صرف میجر ریاض ہی جانتا تھا کہ بشیر احمد کی موت کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔